آیت نمبر 119 میں یہ بات یوں اسی بات کو کہ اے اللہ کس طرح آپ نے وہ آیات بیان کی ہیں، کیا کیا ہے؟ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیجا۔ یہ بڑا دھیان سے جو ہے نا جملہ توجہ کریں۔ یہ جو روٹین کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہماری اردو میں بلکہ فارسی میں ایسے ہے، عربی میں ایسے، دوسری بہت سارے، ایک ابتدا سے ایک تفسیر کی جاتی ہے، پھر دوسرے انہی تفسیروں کو دیکھتے دیکھتے اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں، اور پھر وہ متقابل مطالعات جو اس کائناتی عمل کے یا اس یونیورس کے یا جہان کے جو ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس پہلی والی روش کے مطابق ہی ترجمہ کرتے کرتے اب یہ جو بالحق ہے نا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بالحق کو بہت دھیان سے سمجھیں۔ بالحق سے مراد ہے جو حقیقت خارجی ہے۔ کائنات ہمارے سامنے ایک حقیقت خارجی ہے، انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے باہر نکال لیں، پوری کائنات تو موجود ہے نا، اس میں عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ موجود ہے، ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دوسری چیز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تیسری چیز ہوتی ہے، اسی طرح عمل جاری ہے۔ جیسے آگ ہے، جلتی ہے، جلاتی ہے، پھر اس سے آگے جو چیز ہے وہ چھائی بن جاتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، کہیں اگر پانی میں مل جائے تو گھل کے ختم ہو جاتی ہے۔ پانی ہے، جب اس کو گرمی لگتی ہے تو بخار بنتا ہے، بخار بنتا ہے تو بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بادل جب وہ اپنے اس میچورٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ بارش برساتے ہیں، اور اس طرح پانی ہوتا ہے۔ پھر جب پانی زمین پر آتا ہے تو زمین میں جیسے آگے حالات ہوں اس کے مطابق اس کا اگر سیٹ ہوا نظام ہو تو وہ آبادی کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ترتیب صحیح سے نہ دی گئی ہو سیلابوں کا باعث بن جاتے ہیں، اور سلسلے یعنی ہر چیز کائنات کا عمل جو ہے جاری ہے۔ اس میں انسان کی بھی ایک جگہ ہے۔ اب انسان کو ادھر رکھیں، اس کا بھی اسی طرح، اس پر بھی کائنات کا عمل اور انسان کا اس پر عمل دونوں طرف سے ہے۔ یہاں خدا کریم نے یہ آ کر ہمیں بتایا کہ انسان تو اس کائنات کے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ رہا، اللہ کی کائنات ایک ہے اور اس کا قانون ایک ہے، اور وہ ایک خاص فطرت اور ایک خاص نہج پہ رکھی ہوئی ترتیب سے وہ چل رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان کو بھی کہا گیا ہے کہ اے انسان تمہیں شناخت نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے تھے، اگر آپ اللہ کے فرامین کے مطابق چلیں گے، یہ ہے وہ چیز جو کہ کائنات کی اس سچائی کے مطابق چلنے کی بات ہے، تو آپ بھی فائدے میں رہیں گے، اور اگر آپ ہٹے تو نقصان میں رہیں گے، پھر آپ نقصان کریں گے۔ کیسے؟ ابھی مثال کے ساتھ عرض کروں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے ہائی وے پر مثلا 50 لین کا ہائی وے ہے اور اس پر ساری ٹریفک ایک طرف جا رہی ہے، اللہ کی کائنات اس ٹریفک کی مانند ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق درخت ایسے بڑا ہونا ہے، اس نے جو کچھ بننا ہے، اس نے پھل دینا ہے، اور پھر آخر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ ایک ترتیب ہے۔ انسانوں نے کیسے پیدا ہونا ہے؟ یہاں کوئی بھی چیز لے لیں، مثلا ایک لوہے، آپ اس کو لے لیں، دھات کو لے لیں، دھات ہے، اس نے کیا ہونا ہے، زمین سے کیسے اس کو نکالا جانا ہے، پھر اس نے جو کچھ بننا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ جہان میں ہونا ہے اس سامنے ظاہری اس میں، پھر اس نے آخر میں کس ترتیب سے ختم ہو کر پھر دوبارہ مٹی میں مل جانا ہے۔ ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے، بالکل فکس، اور ایک طرف یہ ساری ٹریفک جا رہی ہے، یعنی اللہ کی کائنات کی ساری ٹریفک ایک خاص نہج میں آگے جا رہی ہے۔ اب اس میں انسان کو کہا گیا کہ تیری بھی ادھر ہی جگہ ہے درمیان میں۔ اگر انسان کو اور بتا دیا کہ تو نے یہ طریقہ اپنانا ہے تو تم اس ٹریفک کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جاؤ گے اور سیدھا آپ نے اس جس جگہ پہ جانا ہے اچھی جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ایک اس سے ہٹو گے، اللہ کے قوانین سے ہٹو گے، تو یوں ہے جیسے کہ کوئی بندہ اس مین 50 30 40 لائن کی جو بڑی موٹر وے ہے اس پر کیا کرتا ہے، وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے۔ اس کے کیا ہونا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ واضح ہے، یہ اصلا الٹی سائڈ پہ چلتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں چلتا نہیں ہے بلکہ الٹی سائڈ پہ چلتا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے اس کے ساتھ؟
وہ واضح ہے کہ اس نے تباہ ہو جانا ہے۔ اور اللہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف فرضی قوانین نہیں ہیں کہ ایک کوئی بندہ بادشاہ ہے وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے بات۔ بات کیا ہے؟ بات حقیقت کی ہے کہ یعنی جو جہان میں حقیقت ہے انسان، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیج دیا ہے کہ انسانوں کو یہ بتا دے کہ چاہے آپ دین کے ساتھ کریں یا بے دین ہو کر یا جیسے بھی، اگر اللہ کی فطرت کے مطابق چلیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، آپ اپنے اس معال پہ پہنچ جائیں گے، اچھے نتیجے پہ۔ لیکن یہ ضروری ہے، دین پہ آئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کوآرڈینیٹ ہو کے جائیں گے اور اپنے مقصد کو، جنت کو پا لیں گے، یا وہ جو اچھا آپ کا تکامل کا ایک آخری نقطہ ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کیا کریں گے، جیسے کہ ایک درخت ہے، مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر وہ اپنے اس سے ہٹ جاتا ہے یا اس کو کوئی ہٹا دیتا ہے، ایک درخت ہے اس کے اوپر کوئی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے چھت بنا دی ہے یا کوئی اس کے رکاوٹ بنا دی ہے، تو یقیناً وہ اپنا اس جس جگہ اس نے پہنچنا چاہیے تھا، یا اس سے کوئی کاٹ دیتا ہے، چونکہ اس میں شعور نہیں ہے تو وہ تو ادھر ہی رک جائے گا۔ لیکن انسان میں شعور ہے، یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ درخت میں یہ چیز شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے، لیکن انسان میں شعور ہے۔ تو انسان کو صرف بتا دیا گیا کہ تو نے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنی ہے، باقی کائنات کی گاڑی جو ہے نا وہ آٹومیٹک اور خدا کے اس فطری قانون کے مطابق چلنی ہے۔ لیکن انسان کو صرف اتنا امتیاز دیا ہے کہ تو نے اس جہان کے سارے قوانین کے مطابق چلنا۔ اسی لیے تو ہمیں تقریباً جو شرعی قوانین ہیں کائنات کے بارے میں، یعنی معاشرے کے بارے میں قوانین ہیں، انسان کے انڈیویجول قوانین ہیں جو انسان کے اپنے کرنے کے ہیں، وہ قوانین جو انسان کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہے جو انسان نے پوری کائنات کے ساتھ، خدا کے اس جہان کے ساتھ کرنے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس فطرت کو نہ چھیڑیں، اس کو خراب نہ کریں۔ درخت لگے ہوئے ہیں تو ان کو نہ اکھیڑیں، پانی اگر سیدھے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو بند نہ کریں، اس کے لیے بندش کا وجہ نہ بنیں۔ اگر کوئی اور سلسلے جو طبیعی چل رہے ہیں ان کی طبیعت میں آپ دخل نہ دیں، خراب نہ کریں، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ تو یہی چیزیں خدا نے کہا ہے کہ ان کو تو نہ چھیڑو، خود اپنے معاشرے کو بھی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو۔ اور اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جب انسان نے دخل دینا شروع کیا ہے، جب سے اپنے کاموں کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے کہ وہ جو موجود بیلنس ہے اس فطرت کا اور قدرتی نظام کا، اس کو خراب کر دیا ہے اپنے دخل سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی خود اسی انسان کو ہو رہا ہے۔ اب انسانی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہو کے رہ گئی، اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے اس جہان میں۔ وجہ یہ ہے کہ کیا کیا انسان نے؟ اس جو اللہ کے قوانین کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا اور اس کو بیلنس رکھ کر جانا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کیا۔ اس کے لالچ نے، اس کی زیادہ خواہی نے، اور اس طرح جس کو اب یہ ترقی کا نام دے کر یہاں تک خود کو لے آئے ہیں، اور اب آ کر تقریباً عنکبوت کی طرح جو ہے وہ اپنے جالے میں پھنس چکا ہے انسان، اور اب مجبور ہے کہ کیا کرے، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا ہے۔